نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، جس کے بارے میں عام حدیثہ نے بھی جہلانہ گفتگو کی ہے، اور وہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں، بلکہ پہلے سونی لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ چلو باقی لنک اس کا نکال کے خود سن لینا۔ اب ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین منہ سے ہوا خارج کر لینا عام حدیثہ کی طرح آسان کام ہے، لیکن متقین کا ترجمہ اور مفہوم، چلو یہ مفہوم بیان کرتا ہے، مفہوم تو بیان کرتا، متقین یہ ہے اس کا لغوی معنی، اس کا لفظی معنی، متقین کا معنی ہے ڈرنے والے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیونکہ ذالکہ کا معنی یہ وہ کرتا ہے، چلو ہم بھی وہ کر لیتے ہیں، وہ کتاب یعنی قرآن مجید
آگے قرآن مجید کا لفظ بھی ہے کئی جگہ کے، الکتاب کے ساتھ قرآن مجید کا لفظ ہے. وہ کلام مجید، وہ کتاب یعنی قرآن مجید، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اور ہدایت ہے وہ، اب ہم ترجمہ کریں گے، مفہوم بیان کریں گے. ہدایت ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے، کیونکہ قرآن پاک کے آگے لفظ ہے نا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس خاص طور پہ مجھ ہی سے ڈرو. اب جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا وہی ایمان والا ہوگا. ڈر پیدا نہیں ہوا، ڈر پیدا نہیں ہوا تو نماز کیسے قائم کرے گا؟ جس طرح احمد عیسیٰ کے دل میں ڈر نہیں، نماز دجل ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ بہت بڑا اس دور کا چبڑ ہے. پہلی بات ہے کہ متقین کا معنی ڈرنے والے، ڈرنے والے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں. پہلا کام ڈر خوف ہے. جب تک دل کے اندر ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ متقی بن ہی نہیں سکتا. متقی وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جب اللہ سے ڈرے گا تو پھر اس کے بعد ایمان لائے گا، کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ. جب تک ڈر ہی پیدا نہیں ہوتا، متقی، چلو اس کے لفظ یہی استعمال کر لیتے ہیں، متقی نہیں بنتا، اس کے دل کے اندر خوف ہی پیدا نہیں ہوتا، خوف ہی پیدا نہیں ہوتا، خوف ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ ایمان کیسے لائے گا؟ جب ایمان لے آئے گا تو اب نماز قائم کرے گا. ہاں، جب تک دل کے اندر خوف ہی پیدا نہیں اللہ سے، اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں، تو پھر وہ نماز کا انکاری ہوگا، نماز کا انکاری ہوگا. رمضان کا معنی جب تک کا ہے، صوم کا معنی رک جانا، تو وہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو گنتی کے چند دن ہیں، وہاں بھی ڈرنے والے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ڈرنا نہیں تو روزہ نہیں. رب نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی صوم فرض تھا. لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. لعلکم تتقون، کوئی پرہیزگار معنی کر دیتا ہے تو معنی وہ بھی بن جاتا ہے، لیکن ظاہر کہ تو خوف کا معنی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو تب بھی بندہ متقی بنے گا. اللہ کا ڈر ہی نہیں تو وہ تقویٰ کیسے اختیار کرے گا؟ خالی تقوی کا معنی تو بچنا ہے. اللہ نے یہاں فتقون فرمایا، فتقون. اسے تو یہ نہیں پتا فتقون جو ہے وہ اپنا کون سا سیگا ہے. فا کو پیچھے ہٹائے، آگے کیا بنتا ہے اسے پوچھو. جس طرح فا کو پیچھے ہٹائے نا، فض کو روح کی فا کو پیچھے ہٹا جائے تو آگے از کارو بن جاتا ہے، اس طرح یہ بھی ایسے نہیں پتا کہ فا کو ہٹائے، فتقون کی فا کو ہٹائے تو اتقون بنتا ہے. تم ڈرو، حکمیہ ہے، تم ڈرو اللہ سے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن، فاتقوا النار التي، پس ڈرو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. اعدت للکافرین،
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے۔ اب تقوی لفظ تقوی یہ کہہ لینا آسان ہے، لیکن تقوی کا مفہوم تو کوئی بیان نہیں کرتا، اور گدھے کا بچہ جہاں مفہوم کا مطلب آتا ہے وہاں اسے پتہ نہیں ہوتا۔ متقی نہیں ملتے، متقی نہیں ملتے، متقی نہیں ملتے، متقی لفظ نہیں لفظ ہے، متقین، متقین، متقی نہیں ملتے، متقی نہیں ملتے، متقی نہیں ملتے، لفظ ہی اپنا اس کا تلفظ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، پہلی آیات مقدسات بھی سے صحیح طریقے پڑھنی نہیں آئی، اٹک اٹک حالانکہ تیزی سے پڑھی ہیں، وہ بھی اٹک اٹک سے پڑھی ہیں۔ الف لام میم کائنات ہو گئی، اور یہ کائنات ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ کائنات اللہ ہے۔ ہم کائنات کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا متقی اس کائنات کے ڈر سے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ کائنات تو خود بھی فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے سوا تمام کائنات فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، درخت فنا ہو جائیں گے، نباتات فنا ہو جائیں گے، نباتات فنا ہو جائیں گے، اور ان کا انجام بھیڑا ہوگا، ان کا انجام اور بھیڑا ہوگا، انجام ان کا اور بھیڑا ہوگا جو لوز کریکٹر ہیں۔ داڑھی مڑا لینے سے متقی ہو جاتا بندہ، داڑھی اتنی بڑی رکھ کے پھر بیروپیوں کی طرح داڑھی مڑا لینا، دوغلا پن اختیار کرنا، گرگٹ کی طرح رنگ بٹا لینا، گرگٹ کی طرح رنگ بٹا لینا، کبھی کچھ، وہ متقی ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہے۔ بات ہوئی نا، بات FIR بھی کٹی ہوئی ہو پھر بھی متقی ہے، اس کے تقوی میں فرق ہی نہیں آتا۔ اتنی دھوکہ دینے کے لیے رکھ لی، پھر مڈا دی، وہ بھی متقی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی ہوں۔ ایسے دعوے پہ خدا کی لعنت۔ متقی کا معنی اللہ سے ڈرنے والا۔ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر قرآن پاک کی مثال ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو تم اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، دھوکہ دینے والے، دنیا کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلا لفظ ہی فتقون، متقی، اس کا لفظ کو سمجھو۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ، سے تو پتہ ہی نہیں خود کیا متقی کا ترجمہ کیا ہے، متقی کا مفہوم کیا ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں تو یہ دوسروں لوگوں کو کیا کہتے ہو، تم ایمان اختیار کر سکتے ہو، تم نماز اختیار کر سکتے ہو۔ ایمان وہی ہے جب انسان کے اندر خود ڈر پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، متقین بننے کی کوشش کرے گا، تو دوسرا کام کیا ہے، ایمان لے آئے گا۔ دوسرا کام اللہ کے ساتھ یا اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ تیسرا کام نماز قائم کرے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لے، اللہ کو دیکھا تو نہیں، کائنات تو نظر آ رہی ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ الف لام میم کائنات نہیں، بالکل نہیں۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین قرآن پاک لے کر آیا ہے اور محمد کی طرف آیا ہے، قرآن پاک محمد کی طرف آیا ہے، احمد عیسیٰ کی طرف تو آیا ہی نہیں۔ اور محمد جو تفسیر کرے گا، محمد جو بتائے گا، وہی تفسیر صحیح مانی جائے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے خود اپنا ترجمہ بتایا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے،
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ نے بتایا ہے بس مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، اسی سے متقین لفظ ہے، متقین. بس ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اب جو آدمی ڈرتا ہی نہیں، جو اتنے روپیے اتنی داڑھی رکھ لیتا ہے، پھر مڈا دیتا ہے، کلین شیو ہو جاتا ہے. میں وہ بات صحیح کرتا ہوں نا، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. اتنی داڑھی مڈا کے پھر کلین شیو بن جائے تو اس کو پھر بچپن یاد آ گیا. پہلے دھوکہ دیا، کام نہیں چلا، پھر مڈا لی، کلین شیو ہو گیا. اور متقین ہوتا ہے، متقین ہوتا ہے، متقین ہوگا تو اسے ہدایت کرے گا. پہلے متقی بنے گا. متقی کا معنی کیا ہے؟ ان باپوں کو جن کے سامنے بیٹھا ہے ان کو متقین کا ترجمہ تو بتا، مفہوم تو بتا. متقین کا معنی پرہیزگار تو خالی نہیں نا. پرہیزگار بھی کرے تو وہ بندہ ایمان لے آئے گا نا جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے. جو گناہ سے بچتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. جو ایمان لے آتا ہے تو پھر نماز بھی پڑھتا ہے. وہ تو تیسری کیٹیگری نماز. پہلی کیٹیگری ہے اللہ سے ڈر، خوف. جب خوف پیدا ہوگا متقی بنے گا، متقی پرہیزگار بنے گا. یار گناہ نہیں کرنے چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے. اب پھر آگے کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون، وہ ایمان لے آئے گا اللہ کی ذات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی کائنات اللہ نہیں، کوئی آمد عیسیٰ اللہ نہیں. بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل غلط بیانی کرتا ہے. کسی چیز کا خدا بن بیٹھنا پھر تو وہی تکبر ہے. تکبر زی عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر شیطان نے کیا، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے، وہی متکبر ہے. اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یہ تمہارے سامنے خدا بول رہا ہے، یہ تمہارے سامنے خدا 5-6 فٹ کا بندہ ایسے نہیں بیٹھا، یہ تمہارے سامنے خدا بول رہا، خدا ہی بول رہا ہے. لعنت ہے ایسے خدا پر جس کو متقین کا ترجمے کا ہی پتہ نہیں، مفہوم کا ہی ترجمے کا پتہ نہیں. جب آدمی ڈر پیدا اس کے اندر ہوگا تو پھر کیا کہے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنوں کو دیکھا نہیں. جنوں کی تشریح کرتا ہے، وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تجھے کیسے پتا بھی آگ سے پیدا ہوئے؟ جب غیب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ غیب ہی نہیں، فرشتے ٹھنڈی انرجی ہے، تو شیطان جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس پر تیرا یقین کیسے آ گیا؟ لہذا تو جھوٹ بول رہا ہے. جب فرشتے ہی نہیں، ٹھنڈی انرجی ہے، ٹھنڈی انرجی ہے تو شیطان بھی نہیں، گرم انرجی بھی نہیں، کوئی بات نہیں. اگر گرم انرجی ہے تو ٹھنڈی انرجی ہے تو وہ کیسی ہے؟ ہماری آنکھوں سے تو غائب ہے، ہماری آنکھوں سے تو غائب ہے. اپنا عرب کی زبان میں نا ملائکہ ٹھنڈی انرجی کو کہتے ہیں. کتنا جھوٹ بولا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. متقی کا معنی ڈرنے والا، ڈرنے والا. ہدایت ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جب وہ اللہ سے ڈر کے ان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، پھر کیا ہے؟ الذین، پھر وہ ایمان لائیں گے. الذین یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لے آئے. یوم آخرت، آخر میں یہی ہے. اس کے قرآن پاک کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا معتبر، بڑا ہے نا. تم متقی ہو، ہاں متقی ہوئے ہیں تو تب تو ایمان لائے، تب تو ہم ایمان لے آئے ہیں. اگر متقی نہ ہوتے تو ایمان ہی نہ آتا. متقی ہوئے ہیں تو اللہ کی ذات کو مانا. پہلے ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوا، پھر ہم نے نماز پڑھی، پھر صدقات خیرات دیے، سب کچھ کیا. پہلے متقی ہم متقی پہلے ہیں.
متقی وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جتنی دیر ڈرتا نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. وہ پہلے داڑھی رکھ لیتا ہے پھر داڑھی مٹا دیتا ہے. متقی ہوتا ہی ہے وہ ہے جو پہلے ڈرتا ہے پھر داڑھی رکھ لیتا ہے تو داڑھی مٹاتا نہیں. پھر اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرتا ہے. کبھی نماز کا باغی نہیں ہوتا. نماز قائم کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے. دینگے نہیں مارتا. تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں سارا قرضہ پاکستان کا دے دوں. تو شرط ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتا ہے. تم تو شرطیہ ایمان ہمیں دے رہے ہو. ہمیں تو شرطیہ ایمان اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ کہہ رہا ایمان لے آؤ, نماز قائم کرو اور اپنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو, لوگوں کے ساتھ محبت کرو, الفت کرو. نماز جو ہے وہ یہی اپنا اتفاق پیدا کرتی ہے. نماز جب ہم اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کا ایک عبادت بھی ہوگی اور آپس میں اتحاد محبت بھی ہو, الفت اور بھائی چارہ بھی ہو گیا. اور ہم ایک دوسرے کے بھائی چارے کو پھر بانٹتے ہیں. کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے کے دیتے ہیں. تو نماز ایک بھائی چارہ ہے بہترین. اللہ نے قائم فرمایا, اللہ نے کہا قائم کرو, اکٹھے ہو جاؤ, محبت الفت ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت. تو دن میں 5 مرتبہ ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہو. تو جو بندہ پہلے داڑھی رکھ لے پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی مڈا دے, اس سے بڑا فراڈی کون ہے؟ اس سے بڑا فراڈی کون ہے؟ کیا وہ بھی نبی ہو سکتا جو فراڈی ہے, بہروپیہ, عجیب رنگ بھرنے والا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آگے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, کس پر؟ محبوب, بما انزل الیک, آپ پر جو نازل ہوا, آپ کی طرف جو نازل ہوا. الکتاب قرآن مجید, الکتاب قرآن مجید, اس پر وہ ایمان لے آئے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان لے آئے جو آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ پر, عیسیٰ روح اللہ پر, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر, حضرت داؤد علیہ السلام پر, سلیمان علیہ السلام پر, جو بھی ان پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے ایمان کی شرطیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسے تو پتہ ہی نہیں. یہ تو اب داڑھی والوں کے خلاف بھونکنے لگا تو پھر بھونکتا چلا گیا. قرآن پاک کے خلاف بھونکتا چلا گیا. نماز کے خلاف بھونکتا تو بھونکتا چلا گیا. روزے کے خلاف بھونکتا تو بھونکتا چلا گیا. حج کے خلاف بھونکتا تو بھونکتا چلا گیا. یہ متقی ہے, یہ متقی ہے جس کے ویسے بھی پیچھے سے جب کنگھالو تو پتہ چلتا کہ لوز کریکٹر تھا بچپن میں بھی لوز کریکٹر. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. علماء کرام کے خلاف بھونکے گا تو بھونکتا ہی چلا جائے گا. حالانکہ اللہ کا سیدھا سا بتا رہا ہے کہ جو محبوب آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم, وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جو متقی ہیں, ڈرنے والے ہیں خدا سے. وہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. چرب زبانی سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا, سیدھا مفہوم بھی لوگوں کو صحیح نہیں بتا سکتا. جہل آدمی کو کیا ہے, سرنا پتہ ہی نہیں. سرنا کا کیا, اپنے حواریوں سے پوچھ لو سرنا کا کیا ترجمہ ہے. سرنا کون سا سیگا ہے, فتقون کون سا سیگا ہے, متقین کون سا سیگا ہے, کوئی پتہ نہیں. جیل سے ہٹ کے متقین پہلے ہو گئے. پہلے ڈر ہوتا ہے, جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو پھر جا کر
پھر جا کر ایمان لائے گا. جب اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خلاف تھے. آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلے, مارنے کے لیے. راستے میں پتہ چلا کہ بہن جو ہے وہ اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. ادھر گئے, ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد دل کی کیفیت ہی بدل گئی. یہ قرآن پاک پڑھ کے قرآن کے مفہوم کو غلط کرتا ہے. عمر فاروق کی کو دل کی کیفیت یہ ہے متقی. ڈر پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا قرآن پاک کو پڑھنے سے. یہ قرآن پاک کی جو بات 1400 سال سے چلی آئی, نبی علیہ السلام نے جو تفسیر فرما دی اس کے تو ویسے خلاف ہے حرام زادہ, یعنی حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے جو تفسیر فرما دی اس کے خلاف, اور اپنی ذہنی گند, ذہنی بکواس وہ نکال کے باہر مارے گا. دل کی کیفیت بلی, دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو اپنی بہنوئی اور بہن کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ایمان لے آئے. تو پہلے تقوی, پہلے متقین ہے. پہلے جو آدمی ہے متقی, اسے نماز پڑھنے کی پھر کیا ضرورت, اسے روزے رکھنے کی کیا ضرورت. جو ہے متقی, متقی احمد عیسیٰ کی طرح متقی ہے, کیونکہ احمد عیسیٰ کو بہت زیادہ متقی کا ترجمہ, لفظی ترجمہ کا بہت پتہ ہے. جب ہے وہ متقی پھر اس کی FIR کٹیے جو مرضی ہو, وہ تو ہے ہی متقی. لوز کریکٹر متقی. متقی ایسے نہیں ہوتا. متقی تو وہ روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ خیرات بھی دیتا ہے. پہلے متقی بنتا ہے, پہلے متقی, پہلے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے داڑھی رکھ لی لوگوں کو اتنا بڑا ورق لگانے کے لیے, پھر داڑھی منڈا دی تو یہ متقی ہے. تمہیں کیا پتہ متقی ہے, تمہیں کیا پتہ, تجھے کیا پتہ متقین کیا لفظ ہے, متقین کا مفہوم کیا ہے. ان ماننے والوں کو بتا تو صحیح نا متقین کا لغوی معنی کیا ہے. میں نے تو بتایا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, رب نے فرمایا بس مجھے سے ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. وہ عدت للکافرین, احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تقوی کا, تقوی کیا ہے, روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, حج کیا ہے, وہ تو نے باغی کر دیا ان کو. یہ بھی تیری طرح چاوڑی ہیں سارے. میری بات جو ہے نا کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اسی طرح غلام محمد قادیانی, وہ بھی کھچے مارتا تھا جس طرح یہ مارتا ہے. نہ اسے کوئی صحیح ترجمہ آتا تھا نہ اسی آتا ہے, اور اس کے حواریوں کو بھی نہیں آتا. اوپر سے دیکھ یہ پڑھ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب, 10 مرتبہ تو اس میں اٹکا ہے. جس کو بندے کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو حیف ہے تم پر کہ تم اس کو بھی نبی مان بیٹھے ہو, اس کو بھی نبی مان بیٹھے ہو. میں اتنا ہی کہوں گا کہ تم پر حیف ہے, تم پر. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا باہر نکلو, اپنے آپ کو ہوا لگاؤ زمانے کی, اور پوچھو کہ یہ ہمارے اس رب نے, گدھے کے بچے نے, اس خدا نے, ہمارے خدا نے یہ ترجمہ کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے کہ یا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ کیا وہ صحیح ہے, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے قید قانون بتایا وہ صحیح ہیں. اسے تو خود نہیں پتا. یہ تو اس دجال کو, وہ اسم کو کنیت بنا بیٹھتا ہے. اتنا علم ہے اس کے پاس. لیکن بات تو یہ ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ جہل کی بات جو اس سے زیادہ جہل ہے وہی سنے گا. عالم کی بات وہ سنے گا جو خود بھی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے, اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرے گا. تو جہل نے تو کرنا ہی نہیں, وہ تو نکتہ چینی جتنے بھی دیکھ لو جہل مولویوں کے خلاف ہوں گے, اکثر مولویوں کے خلاف. پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, باہر نکل کے باتیں بھی کریں گے. وہ تقویٰ کیا اسے انہیں تو یہ نہیں پتا کہ مولوی کا لغوی معنی کیا ہے, امام صاحب کا معنی کیا ہے,
وہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ گیا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں نے اس سے افاق کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ تو کہتے ہیں مولوی یہ تو روٹیوں پہ ٹکڑوں پہ پڑھتے ہیں، تو ان کو نکالو تو نکال بھی دیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑے بڑے علماء کرام، اچھے علماء کرام، ان کے پاس ہوتے امام کو، جب بھوت بنے تو نکال کے پرے کرتے ہیں۔ یہ ہے احمد عیسیٰ کے ماننے والے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقین بنائے اور اپنا ڈر پیدا فرمائے دل میں۔ جب متقی بنیں گے تو پھر اللہ کی ذات پر پورا ایمان ہوگا، پھر ایمان ہونے کے بعد پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے، پھر زکوٰۃ بھی دیں گے، پھر اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مکمل طور پہ قرآن اتارا اس پر بھی ہمارا ایمان ہوگا، جس کو پہلے آیا مقدسہ نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پر بھی مکمل ایمان ہوگا۔ جس کو متقین کا ترجمہ ہی نہیں آتا وہ کیا لوگوں کو راہ ہدایت دے گا؟ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک نے جو ہدایت بیان کی ہے اس کے مطابق ہمیں ہدایت عطا فرمائے اللہ، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔ تم سب کے لیے ہدایت کی دعا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی، احمد عیسیٰ کے ماننے والے تمہیں بھی باہر نکل کر تجسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔